سلب ایماں پرسش قبروں قیامت سے ڈرو، علم کو کافی نہ سمجھو نیکیاں کرتے رہو، علم کو کافی نہ سمجھو نیکیاں کرتے رہو۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامۃ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے پختہ علم والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟ تفسیر صراط الجنان میں اس آیت کریمہ کے تحت ایک حدیث پاک بیان کی گئی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن عالم اور عبادت گزار کو لایا جائے گا، اور عبادت گزار سے کہا جائے گا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، جبکہ عالم سے کہا جائے گا کہ تم ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو، کیونکہ تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا فتح موصلی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا کہ اگر مریض کو کھانے پینے اور دوا سے روک دیا جائے تو کیا وہ مر نہیں جائے گا؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا دل کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر 3 دن تک اس سے علم و حکمت کو دور رکھا جائے تو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، اس کو امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں بھی نقل فرمایا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اے ابراہیم میں علیم ہوں اور ہر صاحب علم کو پسند کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہمارا یہ سلسلہ ہے پختہ علم والے۔ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، علم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ہم کسی بزرگان دین میں سے ایک شخصیت کا ذکر خیر سنتے ہیں۔ جی یا سیدی، آج ہم سلسلے میں کس شخصیت کا ذکر خیر کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو عمران جونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی مدینہ پاک کے رہنے والے تابعی بزرگ ہیں، اور ان کی خصوصیات میں سے ہے کہ بہت اچھا بیان کرنے والے، نیکی کی دعوت دینے والے تھے، جس کو واعظ بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شیطان کو بھگانے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے جن صحابہ سے حضرت ابو عمران جونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اس میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عائذ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور کئی صحابہ کرام سے احادیث کی سماعت کی، انہیں روایت کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ان کا تعارف تھا۔
سبحان اللہ. سیدنا ابو عمران جونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. سیدی، ہم بزرگان دین کی سیرت کو پڑھتے ہیں تو آپ کے بزرگان دین کے اعمال کی جو بنیاد ہے وہ مقصد حقیقی کے تعلق سے جگہ جگہ ہمیں پڑھنے کا موقع ملتا ہے. مقصد حقیقی ان کے اعمال کی بنیاد ہوتا تھا. مقصد حقیقی کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو عمران جونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا ایک قول مبارک عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی قسم، اگرچہ ہم نے خود کو ضائع کر دیا ہے، لیکن اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو نفسانی خواہشات پر ترجیح دیتے. نفس کی خواہش کچھ اور ہے، اللہ پاک کا حکم کچھ اور ہے، تو ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ اللہ پاک کے ارشاد کو. نفس نماز میں سستی دلاتا ہے، نیکیوں میں غفلت کرواتا ہے، زکوٰۃ صدقہ میں بخل کی طرف لے جاتا ہے، مگر نہیں، یہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زکوٰۃ دیتے ہیں. نفس غلط کاموں کی طرف مائل کرتا ہے، تو یہ نفس کی خواہشات کی طرف نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے ارشادات کو ترجیح دیتے ہیں، نفس کی مخالفت کرتے ہیں. جی. اور وجہ کیا ہے کہ ان کا مقصد حیات، زندگی کا مقصد کیا تھا؟ آخرت کی کامیابی. سبحان اللہ. دنیا کی کامیابی، دنیا کی شہرت مقصد حیات نہیں تھا. اور ان کا مقصد حیات، ان کی سوچ عین قرآن و حدیث کے مطابق تھی، کیونکہ مجھے، آپ کو اور سب کو اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، مشہور وہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کے لیے پیدا کیا. عبادت کیا ہے؟ علم و عمل کا نام عبادت ہے نا. علم حاصل کریں، عمل کریں، عبادت کریں. ہم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے. اور یہ بزرگ سمجھتے تھے، جبھی تو ایک وقت میں 100 رکعتیں پڑھ جاتے تھے، جبھی تو ایک ہی وقت میں وہ 10 پارے، 15 پارے ایک ہی رات میں پورا قرآن پاک ختم کر رہے ہیں، 40 سال تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ رہے ہیں. جبھی تو اللہ پاک نے ان پر روزے آسان کر دیے، رات بھر کا قیام آسان کر دیا. کیوں؟ مقصد حیات کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. نزا میں کامیاب ہو جاؤں، قبر میں کامیاب ہو جاؤں. قیامت کا 50,000 سال کا دن ہوگا اور ساری مخلوق کے سامنے میرے اعمال کھولے جائیں گے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. اس وقت سعادت میرا مقدر بنے اور یہ کہا جائے کہ کامیاب ہو گیا، سعادت مند ہو گیا. اب کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی شقی نہیں ہوگا، کبھی محروم نہیں ہوگا، بدبخت نہیں ہوگا. پل صراط سے گزر جاؤں، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. ان کا مقصد یہ تھا. اور پارہ 29 سورہ ملک کی مشہور آیت ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی نے زندگی اور موت پیدا فرمائی، ہم دنیا میں آئے پھر مر جائیں گے. تو یہ کیا ہے کہ کس کا کام اچھا ہے، یعنی کون اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار بنتا ہے، کون اخلاص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے. تو یہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے بزرگ تھے، یہ جو پختہ علم والے تھے، یہ جو علماء تھے، اپنے علم پر عمل کرنے والے تھے، نیکی کی دعوت دینے والے تھے، اپنی اور لوگوں کی اصلاح کی فکر میں رہنے والے تھے، ہر وقت عبادت کی وہ سعادت حاصل کرتے تھے، راتوں کو جاگ رہے ہیں، فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی، نوافل کی پابندی، ذکر اذکار، درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ذکر کیے جا رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ. توجہ کا مرکز مقصد حقیقی ہے، اپنے مقصد کی طرف ہر وقت توجہ ہے. اور اگر ہاتھ کار کی طرف ہے، دل پھر بھی یار کی طرف، پروردگار کی طرف ہے. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. ہر وقت یہ تصور ہے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. تو مقصد حیات، اللہ کرے ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں. بہت سارے انہوں نے ایم آف لائف، مقصد حیات کیا ہے، ڈاکٹر بن جاؤں، انجینئر بن جاؤں، میں فلاں کام کر کے بہت عظیم آدمی کہلاؤں، سب لوگ مجھے جانیں کہ یہ بہت بڑا افسر تھا، یہ تو پائلٹ ہے، یہ تو فلاں ہے.
भाई जो काम शरीयत ने मना नहीं किए अब करें भाई जी। लेकिन नमाज भी तो पढ़ें, रोज़े भी तो रखें, आखिरत भी तो है। भाई दुनिया में रहना है क्या करें, हाँ सही है, मरना नहीं है, मौत नहीं है, कब्र नहीं है, क़यामत नहीं है, उसकी तैयारी नहीं करनी भाई। दुनिया में रहना है, दुनिया में गुजारा नहीं होता, महंगाई बहुत है। हाँ वाकई महंगाई बहुत है, गुजारा बहुत मुश्किल है, दुनिया में गुजारा करना आसान नहीं है। तो क्या नज़ा आसान है, कब्र आसान है, क़यामत आसान है? तो हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे असलाफ जो पुख्ता इल्म वाले थे, खौफ खुदा वाले थे, अपने इल्म पर आमिल थे, उनका मकसद हयात आखिरत की कामयाबी थी। मैं आखिरत में कामयाब हो सकूं। सुभान अल्लाह। एक लम्हे के लिए भी अपने मकसद को नज़रअंदाज नहीं करते थे। जो भी मामलात जारी हों, हर मामले में, जैसे निगरान पाकिस्तान ने हमें मदनी फूल अता फरमाए, मदनी चैनल के नाजरीन को भी यहाँ एक बात अर्ज़ करूँ, हम अपने मकसद को जानते हैं। हमारा मकसद क्या है, हमें क्या करना है, हमारा स्टाइल ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, ये सब हम जानते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने उस मकसद को भूल जाते हैं, या याद तो है लेकिन हमारे अमल से ये ज़ाहिर नहीं होता कि हमारा मकसद हमारे पेश नज़र है। अच्छा, ये तो वो मामला जो एक आखिरत के ताल्लुक़ से, हम किसी भी मकसद को अगर देखते हैं तो उस मकसद में कामयाबी के लिए जब तक हम उसको फोकस नहीं करेंगे, हम उसमें उसको वक्त नहीं देंगे, हम उसके तकाज़े नहीं पूरे करेंगे, तो हम उस मकसद में कामयाबी नहीं पा सकते। जामिअतुल मदीना के तलबा इकराम भी चूँकि हमारे सिलसिले में शामिल होते हैं, एक जो मकसद के ताल्लुक़ से जब भी किसी काम को अपना मकसद बनाएं, तो अब उस काम को आपने फोकस किया, उस काम को करने के लिए कुछ तकाज़े हैं। जब तक 3 बातें हम अपने मकसद के पेश नज़र ना रखें तो हम अपने मकसद में कामयाबी नहीं पा सकते। पहली चीज़ कि जो काम हम करने जा रहे हैं, जो हमारा मकसद है, उसकी मालूमात हो, वो काम करना कैसे है। और दूसरी बात, उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें जिसको हमने अपना पर्पस ऑफ लाइफ बनाया। अब हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। विदाउट गिविंग टाइम वी कांट सक्सीड आवर पर्पस ऑफ लाइफ। अगर हम अपने उस मकसद को, जो हमारा फोकस है, मकसद है हमारा कि हम दर्स निज़ामी मुकम्मल करें, लेकिन हमारा अमल ये बताता है कि हमारा ज़्यादा वक्त हमारा सोशल मीडिया में गुजरता है, या मेरा मकसद ये है कि मुझे अपने दर्जे में टॉप करना है, मुझे जामिअतुल मदीना में टॉप करना है, मुझे पाकिस्तान में टॉप करना है, इल्म में आगे बढ़ना है, मैंने कोई अच्छा मकसद बनाया अपना। अब अगर मैं अपने उस मकसद को टाइम नहीं दूंगा, वक्त नहीं दूंगा, तो मैं उसमें कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। इसी तरह तीसरी बात, शौक़। अगर मैं अपने मकसद को शौक़ से अदा नहीं करूंगा, उसके तकाज़े तो पूरे कर रहा हूं लेकिन मजबूरन कर रहा हूं, मुझे कहा जा रहा है कि ये काम करो, अगर अज खुद करूंगा तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। तो अच्छी अच्छी नीयतों से अपना जो भी अच्छा मकसद बनाएं, और तलबा इकराम भी अपने मकसद बनाते हैं कि मुझे आगे चलकर तदरीस करनी है, मुझे फुला काम करना है, अच्छे मुफ्ती साहब बनना है, आलिम बनना है, निगरान बनना है, रुकने शूरा बन जाएं। भाई अमीर अहले सुन्नत तो फरमा चुके कि आए मेरी दावत इस्लामी पर कब्जा कर लें। किसको फरमाए? तलबा को, उलमा को, मदनी इस्लामी भाइयों को। अब वो ही आगे बढ़ेगा ना। देखिए एक शेर मुझे याद आ रहा है, किसी ने कहा, चाहते तो सब हैं कि हों औजे सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। बुलंदियां तो सब चाहते हैं कि मैं मुफ्ती बन जाऊं। अरे मुफ्ती बनना है, आपको इबारत तो पढ़नी आती नहीं भाई। आप चाहते हैं कि बहुत बड़ी दीन की खिदमत करें, दावत इस्लामी की किसी बड़ी जिम्मेदारी पर आकर, भाई अच्छी नीयत से ख्वाहिश करना गलत नहीं है। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, या अल्लाह मुझे मुत्तकियों का पेशवा बना, इमाम बना। क्यों? मेरी नेकियां ज़्यादा हों, मैं तेरे दीन की खिदमत करूं, तेरी रिजा हासिल करूं, मेरा सवाब ज़्यादा हो जाए। सजदी ये इरशाद फरमाएं, बुजुर्गान दीन रात में इबादत करते थे, क़याम करते थे। रात में क्या क्या नेकियां की जा सकती, हम क्या क्या कर सकते हैं? तो अच्छी नीयत के साथ अगर आदमी सोए, ये उसका सोना भी इबादत में शुमार होगा। सुभान अल्लाह। सुन्नत के मुताबिक सोए, दाएं करवट सोए, किबला रू सोए और बावुजू सोए, तो क्या बात है।
پھر موت کو یاد کرے، سونے سے پہلے کی دعا پڑھے، اپنے گناہوں پر استغفار کرے۔ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر تو اٹھے نہ اٹھے صبح کو۔ اب وہ سوئے اور پھر تہجد کی نیت کر کے سوئے، تہجد پڑھے۔ رات میں سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت ہے کہ یہ سورت مانعہ ہے، منجیہ ہے، نجات دلاتی ہے، عذاب کو روکتی ہے۔ پھر رات میں سورہ یاسین شریف پڑھنے کی فضیلت ہے، اس کی ترکیب کی جائے۔ پھر دن بھر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے کہ میں نے سارے دن میں آج کیا کارنامے کیے، اچھے کام کیے، برے کام کیے، نمازیں پڑھیں نہیں پڑھیں، جماعت، پہلی صف، تلاوت وغیرہ وغیرہ۔ وہ رات میں بہت سی نیکیاں جو میں نے عرض کی جا سکتی ہے، مغرب بھی رات میں ہے، اوابین بھی رات میں ہے، عشاء بھی رات میں ہے، تہجد بھی رات میں ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر قیام اللیل پڑھے اگر تہجد کہ جی میں نہیں اٹھ پاتا، وہ اس طرح کی ترکیب ہوتی ویسے ہے۔ بھی اللہ والوں کے انداز سے اگر ہم سیکھیں تو بزرگان دین کا یہ انداز ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے وہ صلاۃ التوبہ کی ترغیب بھی دی گئی ہے، اور ویسے بھی دن بھر میں بعض اوقات بندہ کوئی ایسے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں اور اللہ کی ناراضی والے کوئی جملے اگر زبان سے نکل گئے تو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں یہ بات سکھائی، سمجھائی، جگہ جگہ ہمیں یہ اقوال پڑھنے کو ملے کہ بندہ سونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، نہ جانے آج مجھ سے کون سے کلمات ادا ہو گئے، اور پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ بھی ادا کر لے۔ جی، حضرت ابو عمران جونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن بزرگ کا ہم تذکرہ آج کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں ہر آنے والی رات ندا دیتی، پکارتی ہے۔ کیا پکارتی ہے؟ جو نیکی کر سکتے ہو کر لو، میں قیامت تک دوبارہ لوٹ کر تمہارے پاس نہیں آؤں گی۔ اور مجھے رات کے تعلق سے، رات پھر سونا وہ ساتھ ساتھ ہی نا، تو اپنا مرشد کی یاد آ گئی۔ سبحان اللہ۔ سوتے اب دن میں، جی، رات کو جاگتے ہیں، اور پھر فجر کے بعد ذکر اذکار، اشراق، چاشت کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں۔ میرے علیہ سنت کے سونے کا انداز اگر بیان کر دیں تو بھی وہی ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ جی، آپ الحمدللہ چٹائی پر سوتے ہیں، پھر آپ نے جہاں سوتے ہیں اس کے قریب ہی میں نے دیکھا تھا کہ وہ کچھ ترکیب حک وغیرہ لگایا ہوا ہے، اس میں دانوں والی تسبیح ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ پڑھنا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب سونے سے پہلے وہ تسبیح فاطمہ پڑھی جائے تو دن بھر کی تھکن دور ہو جاتی ہے، جب اٹھے گا فریش ہوگا اور کام کے لیے اس کو اللہ تبارک و تعالی انرجی عطا فرمائے گا۔ اچھا، امیر علیہ سنت بستر پر بیٹھ کر تینوں کل شریف پڑھتے ہیں اور ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اچھا، پھر امیر علیہ سنت کا انداز یہ ہے، آپ نے مدنی مذاکرے میں بتایا، مجھے میں نے وہاں سے سیکھا جی، کہ آپ جب چادر اوڑھتے ہیں تو اندھیرا، تو قبر کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اچھا، امیر علیہ سنت جب سوتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور شفاعت مصطفیٰ کی یاد کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں فریاد کرتے ہیں، اسألک الشفاعت یا رسول اللہ، سبحان اللہ، یوں، سبحان اللہ۔ اور غالباً یا مہیمن 29 بار پڑھ کر بلاؤں، مصیبتوں، آفتوں سے حفاظت کی فضیلت ہے اس میں۔ جی، تو اس طرح یہ آپ سوتے ہیں۔ اسی تعلق سے امیر السنت نے ایک بار یہ بھی فرمایا تھا کہ تسبیح جو ہے یہ درود پاک پڑھنے کا آلہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین میں بھی
بہت سے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں سب یہ بار بار نیت کرتے ہوں گے میں سونے سے پہلے درود پاک پڑھوں گا. تو امیر اہل سنت نے ایک انداز عطا فرمایا تھا کہ جب اپنے سرہانے ایک تسبیح رکھ لی جائے، جی. جب اسے دیکھیں گے تو یاد آ جائے کہ مجھے درود پاک پڑھنا ہے. سرہانے تسبیح مستقل رکھیں. تو یہ صورت ہے، آپ کاؤنٹر رکھیں نا اپنے پاس، جیب میں بھی جیب میں آپ کاؤنٹر رکھیں، وہ آپ کو یاد دلائے گا. اور الحمدللہ مدنی ماحول میں اور جو عاشقان رسول ہیں درود پاک کے فضائل ذہن میں ہوتے ہیں. اب جیسے جیب میں ہاتھ ڈالا تو کاؤنٹر آ گیا تو وہ درود شریف شروع ہو گیا، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد. تو اس کو اپنے جیب میں رکھیں نا. اچھا، اب یہاں میں طلباء کرام کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ انہیں سوتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو یہ بزرگوں کا طریقہ، موت کو یاد کرے، استغفار کرے، کلمہ طیبہ پڑھے، سنت کے مطابق سوئے، بستر کو جھاڑ لے وغیرہ. پھر طلباء کرام کو چادر بچھانی چاہیے، پھر چادر اوڑھنی چاہیے تاکہ سوتے میں بے پردگی نہ ہو. اور صرف طلباء نہیں، ہم سب کو جو حیا والا ہے اس کو یہ چاہیے کہ چادر اوڑھ کر سوئے. جی. سونے کے بعد ہمیں کیا پتہ کروٹ لیں گے تو ہماری کیفیت کیا ہوگی. گھر کے اندر ماں بہن بیٹی ہے، پاکیزہ رشتے ہیں، اور اگر جامعہ میں سو رہے ہیں تو یا اور بھی جہاں روم میٹ ہیں ایک کمرے میں سوتے ہیں تو چادر اوڑھ کے سونا چاہیے. سردیوں میں تو خیر لیاف کمبل لیا ہی ہوتا ہے، گرمیوں میں بھی چادر اوڑھ کر سونا چاہیے. گھر میں رہنے کے ایک طرح سے آداب بھی بیان فرمائے، گھر میں رہنے کا طریقہ سکھایا. صرف گھر میں رہنے کا نہیں بلکہ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام کو درجے میں رہنے کا طریقہ بھی نگران پاکستان نے ارشاد فرمایا. سجیدی، بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں ایک بات پڑھنے کو ملی، سننے جو ہم نے مطالعہ کیا، یہ کثرت سے موت کو یاد کرتے تھے. کثرت سے موت کو یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ دیکھیں، موت کو یاد کرنے کی ترغیب تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلائی. جی. وہ موت کو یاد کرنے کا. اور ایک اس کی فضیلت یہ میں نے پڑھی تھی کہ جو روزانہ موت کو 20 مرتبہ 20 ٹائمز یاد کرے گا، بروز قیامت اس کو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا. سبحان اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں خاتون حاضر ہوتی ہیں کہ میں دل میں سختی پاتی ہوں. آپ نے فرمایا موت کو یاد کر. تو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ پلٹ کر حاضر ہوئی، کہا آپ نے جو نسخہ بتایا تھا میں نے اس کو اپنایا، الحمدللہ میں اب دل کی سختی ختم ہوتی پاتی ہوں. تو موت کی یاد دلوں کی سختی دور کرتی ہے. اور ابو عمران جونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو جن کے آج ہم اقوال و احوال سن رہے ہیں جی. اور ذکر خیر کر رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ موت جس کے پیش نظر ہو وہ نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان نمازوں کی پابندی، جماعت کی پابندی، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد کی پابندی، صلہ رحمی، صدقہ و خیرات، مسجد میں رہنا، دعوت اسلامی کے ساتھ مل کر مدنی کام کرنا، نیکی میں معاونت کرنا، تلاوت کرنا، ذکر اذکار کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، کسی پر تکبر نہ کرنا، عاجزی اختیار کرنا، دل کو صاف رکھنا وغیرہ وغیرہ. کتنی نیکیاں ہیں، کتنے حسنات ہیں، حج، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ. موت یاد رہے گی نا تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ آسان ہو جائے گا. بڑی عبرت کی باتیں بزرگوں نے کہیں. یاد رکھ ہر آن آخر موت ہے، بن تو مت جان آخر موت ہے. کیوں بن رہا ہے؟ گھر پہ جنازہ نہیں اٹھا، پڑوس سے جنازہ نہیں اٹھا، محلے سے جنازے اٹھتے نہیں دیکھے؟ کیا شہر میں قبرستان نہیں ہے؟ رشتہ داروں میں سے مرتے ہوئے نہیں دیکھے؟ آبا و اجداد کہاں ہیں ہمارے؟ پھر بھی جان بوجھ کر انجان بنے ہوئے ہیں. ملک فانی میں فنا ہر شے کو ہے،
سن لگا کر کان آخر موت ہے بارہا علمی تجھے سمجھا چکے مان یا مت مان آخر موت ہے۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بالخصوص سماعت فرما رہے ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ناظرات بھی، تو مجھے جامعۃ المدینہ کے طلباء وہ یاد آ رہے ہیں جن سے میں نے ملاقات کی، جن کو میں نے زندہ دیکھا اور آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ مثلا ایک شہر کے نوجوان اسلامی بھائی الحمدللہ ان کو ترغیب دلائی، وہ ایک جامعۃ المدینہ میں داخل ہو گئے جی، مگر بیچارے اوپر والی عمارت سے گرے اور فوت ہو گئے۔ اسی طرح ایک اور کے پی کے ایک طالب علم تھے ایک جامعہ میں، وہ بھی بیچارے فوت ہو گئے۔ اس طرح ایک طالب علم مجھے یاد آ رہے ہیں، وہ ٹرین کے حادثے میں فوت ہو گئے۔ اسی طرح ابھی پنڈی میں پچھلے دنوں 2 طلباء موٹر سائیکل پر پیپر دے کے آ رہے تھے جی، اور حادثے کا شکار ہوئے، دونوں فوت ہو گئے، ایگزام کے دونوں نوجوان تھے۔ اسی طرح سردار آباد سے فقیر والی ضلع بھاول نگر، وہ ذہین طلباء تھے، وہ جینیس۔ جی ہاں، اور ایک تو مدنی چینل میں بھی وہ جی ذہنی آزمائش کے بھی تھے، شرکا میں سے تھے۔ یہ 3 طلباء، یہ موٹر سائیکل کا حادثہ ہوا اور تینوں فوت ہو گئے۔ دیکھیں موت موت موت، وہ پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک طالب علم بہت ذہین، بہت سعادت مند، وہ ایک جگہ پر پتہ چلا ان کو بیچارے کسی دیہات میں تھے، سانپ نے ڈس لیا، فوت ہو گئے۔ تو اب غفلت نہیں جاتی، اور یہ ذہن کہ جی بڑی عمر پڑی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑے پیارے مدنی پھول دیے ہیں، اللہ کرے ہم احیاء العلوم مرشد کی خواہش پوری کریں، اس کو پوری پڑھ لیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ اکثر لوگ بڑھاپے سے پہلے مر جاتے ہیں، اور واقعی غور کریں معاشرے میں بوڑھے کتنے پرسنٹ ہیں؟ کم ہیں، زیادہ جوان ہیں نا۔ پتہ چلا کہ بڑھاپے سے پہلے لوگ مر جاتے ہیں، بوڑھا تو کوئی کوئی ہوتا ہے۔ اور عام طور پر توجہ اس طرف کم جاتی ہے، جن کا آپ نے ذکر کیا، کوئی 15 سال کی عمر میں، کوئی 12 سال، کوئی 17 سال، عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ان بچوں کی طرف بندے کی توجہ نہیں جاتی کہ یہ بھی دنیا سے جا سکتے ہیں، اچانک جا سکتے ہیں۔ اچانک اموات کی کثرت کس قدر ہے یہ ہمارے سامنے جانا ہے، جانا ہے، آخر موت ہے۔ تو ہم نے بچ جانا یار، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ ہے بھائی زندگی کا۔ تو حضرت ابو عمران جونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما رہے ہیں موت جس کے پیش نظر ہو وہ نیک اعمال کی کثرت کرتا ہے۔ یہ اس کا بینیفٹ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے موت کو یاد کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم کثرت سے موت کو یاد کرتے رہیں، آمین، اور اپنی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لیں، قبر کی تیاری کر لیں، نیک اعمال کی تیاری کر لیں۔ سیدی بزرگان دین ہمیں ایک بات کی ترغیب جگہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہے اچھی صحبت۔ اچھی صحبت کے فوائد ہم دنیا میں بھی سنتے ہیں، ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں اچھی صحبت میں بیٹھو، اور بڑوں کے بڑے بھی سمجھاتے رہے، بزرگان دین کی اقوال سے بھی یہ بات ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے کہ اچھی صحبت قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی۔ بالکل فائدہ دے گی۔ جو نیک دوست ہوگا قیامت کے روز کام آئے گا، نیک دوست بالکل کام آئے گا۔ یہ دیکھیں اگر کسی عالم کو دوست بنایا ہے علماء تو شفاعت کریں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر کسی حافظ کو دوست بنایا ہے حافظ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا، مگر نیک لوگوں میں حافظ شامل تو ہے نا بھائی، صلحاء جو ہیں یہ شفاعت کریں گے۔ جس کو اللہ پاک نے کوئی دینی منصب عطا فرمایا وہ قیامت کے روز رب کی بارگاہ میں اپنے پیروکار جو ہیں اس کے جو ماتحتین ہیں اس کی شفاعت کرے گا، حاجی شفاعت کرے گا، وہ شہید شفاعت کرے گا، کعبہ شفاعت کرے گا، حجر اسود شفاعت کرے گا۔ علماء تو ایسی شفاعت کریں گے سبحان اللہ کہ جنہوں نے ان کی ادنا خدمت کی ہوگی، ادنا کام ان کے کیے ہوں گے، بڑے کاموں کو تو کیا کہنا، یہ ان کی شفاعت کریں گے۔ اور اولیاء شفاعت کریں گے،
انشاءاللہ پیر و مرشد شفاعت کریں گے، صحابہ شفاعت کریں گے، ہمارے آقا کے شہزادے سادات کرام حسن و حسین اور ان کی آل یہ شفاعت کرے گی، صحابہ شفاعت کریں گے، انبیاء شفاعت کریں گے، اور شفاعت کبریٰ کا تاج میرے آقا کے سر پر سجا ہوگا۔ سبحان اللہ، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان تو اللہ، اچھے دوست بنائیں، دنیا میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے، شفاعت کروائیں گے، رب سے بخشوائیں گے۔ تو اچھی صحبت۔ اچھا، اب طلباء کے لحاظ سے سوچیں، جامعۃ المدینہ کے لحاظ سے سوچیں تو ہر طرح کی صحبت ہے۔ جی بعض کو وہ اولا والے آتے ہیں نا، بھاگ جاتے ہیں، ان کو صحبت ہی بھاگنے والوں کی ملی ہے۔ بعض آ کر پڑھنے والے بن گئے، ان کو پڑھنے والوں کی صحبت ملی۔ یہ چیز تو آنکھوں سے دیکھی گئی ہے ٹھیک ہے کہ اگر آپ ایک ماشاءاللہ خود اس سے گزرے ہوئے طالب علم بھی رہے، اور آپ تو ماشاءاللہ ناظم بھی رہے، اب تنظیمی ذمہ دار بھی ہیں، تو کسی بھگوڑے کی صحبت مل گئی تو یہ بھی بھاگے گا۔ کسی نالائق کی صحبت ملی جو استاد کی غیبتیں کرتا ہے، استاد کی نقلیں اتارتا ہے، تو یہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرے گا اور علم کی برکات سے محروم ہوگا۔ اور ایسا مل گیا جو تنظیمی ذمہ داران پر الزام کرتا ہے وہ بہتان لگاتا ہے یا ان کی کمزوریاں دیکھتا ہے، بیان کرتا ہے، تو یہ بھی اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ کتنی کتابیں پڑھ لیں، اگر ہم اساتذہ کا ادب نہیں کریں گے تو کبھی بھی علم کی روح نہیں پا سکتے۔ جی، دوستی کا تعلق، یہ دوستی کا رشتہ صرف جامعۃ المدینہ والوں کے لیے نہیں، سب کے لیے، سب ہاں، یہ ہمارے گلی محلوں میں، ہمارے آس پڑوس میں، ہمارے اسکول یہ تو کالجز اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے، یعنی عورتوں کے لیے بھی ہے، لیڈیز کے لیے بھی ہے۔ یہ بھی جیسی وہ سہیلی بنائیں گی ویسے عقیدے عمل اس کے میں سرایت کرتے چلے جائیں گے، آہستہ آہستہ آہستہ، اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ایک دوست دوسرے دوست کی بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اور حضرت ابو عمران جونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر وہ رشتہ اور تعلق منقطع ہو جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے قائم نہیں کیا گیا۔ آپ نے دوست کیوں بنایا؟ کہ آپ کوئی سوشل میڈیا کے الٹے سے چکروں میں ڈالتا ہے؟ آپ نے دوست کیوں بنایا؟ کہ لڑکیوں سے رابطے کرواتا ہے؟ استغفر اللہ۔ آپ نے دوست کیوں بنایا؟ یہ سگریٹ پلاتا ہے آپ کو چرس پلاتا ہے، آپ کو افیون پلاتا ہے، آپ کو موٹر سائیکل لے کر ہوں کر رہا ہے اور ون ویلنگ کر رہا ہے، اس لیے آپ کو یہ پسند ہے۔ آپ کو اس لیے پسند ہے کہ یہ گھومتا ہے پھر رہا ہے، نمازوں کو ہوش نہیں، کہہ کے لگ رہے ہیں، تو یہ ذرا مالدار ہے، یہ ذرا فوڈ اسٹریٹ کے چکر لگوائے گا، یہ پیزا کھلائے گا تو یہ برگر کھلائے گا۔ دوست کیوں بنایا؟ اللہ کی رضا کے لیے بنائیں گے تو یہ دوست کام آئے گا۔ سیدھی بعض اوقات ایسا لگتا ہے یہ میرا اچھا دوست ہے اور اس کی عادتیں اچھی لگتی ہیں، جبکہ وہ بری ہیں، اور اس کی جوانی دیوانی مستانی، اور اس کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے۔ جبکہ جب کچھ وقت گزرتا ہے تو کچھ وقت گزرنے کے بعد بندہ یہ کہتا ہے کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، آج اس کی وجہ سے میں نشے کا عادی ہوں، آج اس کی وجہ سے میں برباد ہو گیا ہوں، ایگزام میں فیل ہوا ہوں، میں اس کی وجہ سے ہوا ہوں۔ تو یہ چیزیں بعد میں بندے کو اب پچھتاوے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اب تو پھر گیا معاملہ۔ عقبہ بن ابی معیط، وہ بدبخت جس نے بارگاہ رسالت کی گستاخی کی تھی، جی، تو ایک وقت کے لیے اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، بعد میں مرتد ہو گیا اپنے دوست کی وجہ سے۔ قیامت کے روز یہ حسرت کرے گا، اپنا ہاتھ چبائے گا کہ کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو ایسے دوست کیوں بنائے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے؟ ایسے کو دوست کیوں بنائے جو ماں باپ سے دور کرتا ہے؟ ایسے کو دوست کیوں بنائے جو اچھے عقائد سے دور کرتا ہے، مسجد سے دور کرتا ہے، آخرت کی تیاری سے دور کرتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدھی قیامت کا تذکرہ بھی ہم سنتے ہیں اور توجہ جاتی ہے، نہیں جاتی، وقتی طور پہ جاتی ہے، پھر بھول جاتے ہیں۔ اللہ والے جب قیامت کا ذکر کرتے تھے یا سنتے تھے، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کیفیت کیا تھی؟ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ان کے سامنے پڑھی گئی، وہ خوف خدا سے ان کا دم نکل گیا۔ آیت کیا تھی؟ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، سورہ مدثر کی آیت نمبر 8۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا قیامت کے دن، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو پہلے تو سب پر موت طاری ہوگی، پھر سور پھونکیں گے تو سب زندہ ہو جائیں گے، میدان محشر کی طرف دوڑیں گے۔ تو یہ آیت سن کر غش کھا کر آپ انتقال فرما گئے۔ اللہ دیکھیں، جب ہم قرآن پاک پڑھتے رہیں گے ترجمہ و تفسیر کے ساتھ تو انشاءاللہ
ہماری آخرت کی طرف توجہ رہے گی، کیونکہ قرآن پاک میں جا بجا قیامت، آخرت، مرنے کے بعد والی زندگی کا تذکرہ ہے، تو اس سے انشاءاللہ عز و جل یہ کیفیات ہم پر بھی مرتب ہوں گی۔ اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ بہت پیارے مدنی پھول نگران پاکستان نے عطا فرمائے۔ اور آج کے سلسلے کا موضوع تھا حضرت سیدنا ابو عمران جونی علیہ رحمہ، آپ کی مبارک سیرت، آپ کا ذکر خیر سنا اور آپ کی سیرت میں نمایاں اوصاف پر کچھ مدنی پھول ملے، جس میں مقصد حقیقی پر آپ کی نظر تھی۔ ہر وقت ہر لمحہ آپ کی نظر اللہ کو راضی کرنے کی طرف، اور ہر عمل کی بنیاد اللہ کی رضا، اخلاص، تقوی، اور پھر اچھی صحبت کے تعلق سے بھی مدنی پھول ملے۔ جامعۃ المدینہ کے طلبہ اکرام کو جو اس صحبت کے تعلق سے، دوستی کے تعلق سے مدنی پھول نگران پاکستان نے شاہ فرمائے، یہ بھی بہت مفید۔ اللہ تعالی ہمیں مقصد حقیقی میں کامیابی عطا فرمائے۔ ہر وقت ہر لمحہ ہمارے پیش نظر بھی جیسے اللہ والوں کا ذکر ہم نے سنا کہ ان کے پیش نظر ہر وقت اللہ کی رضا اور مقصد حقیقی تھا، اللہ کرے ہمارے بھی ہر عمل میں ہر لمحہ ہماری نظر مقصد حقیقی پر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلب ایماں پرسش قبروں قیامت سے ڈرو، علم کو کافی نہ سمجھو نیکیاں کرتے رہو، علم کو کافی نہ سمجھو نیکیاں کرتے رہو۔